وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم وصدق نبيه الكريم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط المستقیم صراط الذین انعمت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكده العطاء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وحوائد المزيد والقسم أحيا له الخلق زمن أرزاقهم وقدر أقواتهم ونهج سبيل الراغبين إليه والطالبين بما لديه وليس بما سئل بأجود منه بما لم يسأل الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي المطلبي مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقاتلہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال علی علیہ السلام الحکمۃ ضالۃ المؤمن. صلوات پڑھنے محمد وآل محمد. انشاءاللہ محدود وقت کے اندر اپنی گفتگو کو آپ حضرات کے سامنے ختم کر دوں گا. یہ نہج البلاغہ میں خطیب نہج البلاغہ کے دہن اقدس سے علم اور اس کی معرفت کا تصور پیش کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان عقل و دانش اور بشریت کی اعلیٰ منزلوں پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا
جب تک کہ وہ اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ نہ کر لے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ الحکمت ضالۃ المومن، دیکھو یہ علم و حکمت مومن ہی کا گمشدہ سرمایہ ہے۔ فخذ الحکمت ولو من اہل النفاق، تم اسے حاصل کر لو، تم اسے لے لو، چاہے وہ اہل نفاق ہی کے پاس کیوں نہ ہو۔ جس طرح پھولوں کے لیے خوشبو ضروری ہے، آئینے کے لیے جلا ضروری ہے، موتیوں کے لیے آب ضروری ہے، اسی طرح حیات انسانی کے لیے علم ضروری ہے۔ عزیزو، اگر انسان زیور علم سے آراستہ نہیں ہے تو یہ فقدان اس کی تمام خوبیوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مومن ہی کا گمشدہ سرمایہ ہے، تم اسے حاصل کر لو، تم اسے لے لو، چاہے وہ اہل نفاق ہی کے پاس کیوں نہ ہو۔ دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب کسی کی کوئی قیمتی شے غائب ہو جاتی ہے تو وہ کتنی بے قراری سے اسے تلاش کرتا ہے۔ جہاں کہیں ملنے کا شائبہ پایا جاتا ہے وہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ موسم کیسا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، برسات ہے، یہ سب کچھ نہیں، بس صرف ایک چیز اس کے پیش نظر ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہماری غائب شدہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے، ہمیں مل جائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مومن اور علم کا بھی وہی رشتہ ہے کہ جو کسی شخص کا اپنی غائب شدہ چیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ لوگ علم، تحصیل علم کے سلسلے میں محنت سے کام لیں، اس لیے کہ علم اچھائی ہے اور جہل برائی ہے۔ اچھائی حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے، برائی حاصل کرنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کھانا ہے، اب اگر اس کھانے کو خوشبودار باقی رکھنا ہے، خوش ذائقہ باقی رکھنا ہے، اچھا باقی رکھنا ہے تو اس کے لیے نعمت خانہ بنوانا پڑتا ہے، اسے ہوادار کمرے میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ محنت نہ کریں، اسے یوں ہی چھوڑ دیں، چند گھنٹوں میں وہ کھانا خراب ہو جائے گا، جس کے لیے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح باغ ہے، چمن ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ سرسبز و شاداب ہو، دیکھنے میں اس کا منظر نگاہوں کو اچھا معلوم ہوتا ہو، نگاہوں میں تازگی پیدا ہوتی ہو، مگر یہ خوبیاں اس وقت پیدا ہوں گی کہ جب آپ اس کی حفاظت کے لیے مالی رکھیں گے، جو وقت ضرورت اس کی جڑوں کو صاف کرتا رہے، اس کی دیکھ بھال کرتا رہے، اس میں پانی دیتا رہے۔ لیکن اگر آپ اس چمن کو جنگل کی شکل میں بدلنا چاہیں، کچھ مہینے یہ محنت کرنا چھوڑ دیں، وہ چمن خود ہی جنگل کی شکل اختیار کر لے گا، جس کے لیے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے نا۔ دیکھیے، بچہ انسانی جس وقت پیدا ہوتا ہے وہ علم و عمل کے جملہ کمالات سے بالکل خالی ہوتا ہے، بالکل خالی ہوتا ہے۔ یہ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، قوت گویائی، حرکت ارادی، یہ سب اس کا انسانی خاصہ ہے۔ اگر آپ انسانی بچے کو عام دیگر حیوانات کی طرح یوں ہی بے ترتیب و تعلیم چھوڑ دیں اور وہ حیوانوں کی طرح نشو و نما پانے لگے تو وہ کسی بھی کمال انسانی سے متصف نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ اس کی تربیت کرتے ہیں، آپ اسے تعلیم دیتے ہیں۔ تعلیم دینے کے لیے جگہ جگہ اسکول، کالجز وغیرہ ہیں، مگر آج تک آپ نے کوئی ایسا ادارہ دیکھا ہے، کوئی ایسا اسکول دیکھا ہے، کوئی ایسا کالج دیکھا ہے کہ جہاں انسان کو جاہل بنایا جاتا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، خدا بند عالم نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے اس طرح نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو عزیزو، فطرت یہ بتاتی ہے کہ انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوئی قدرت نے پہلے سے انتظام کر دیا۔ پانی کی ضرورت پہلے سے انتظام، ہوا کی ضرورت پہلے سے انتظام، روشنی کی ضرورت پہلے سے انتظام۔ تو انسان جس وقت کے فطرتاً محتاج تعلیم و تربیت ہے تو قدرت اس کے تعلیم کے اسباب بھی مہیا کر دے، اس لیے کہ علم وجود معلم چاہتا ہے، اور بغیر وجود معلم تحصیل علم ممکن نہیں۔
اور بغیر علم صحیح انسان اپنی زندگی کے راستوں کو طے نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ رحم و کرم اس پروردگار کا ہے کہ اس نے اپنے کارخانے سے خود ہی انتظام فرمایا، اور پہلا انسان درسگاہ قدرت کا تعلیم یافتہ بھیجا گیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ایسا پڑھا کر بھیجا کہ اس نے ملک تک کو پڑھا دیا اور شرف انسانیت واضح کر دیا۔ لیکن اللہ نے جناب آدم کو یوں ہی نہیں بھیجا، بلکہ فلک کے تاریک دامن پر ستاروں کا چراغاں کر دیا گیا۔ آغوش زمین میں ذرات حیات جگمگا اٹھے، ہوائے فطرت سبک رفتاری دکھا چکی، بحر وجود میں زخار لہریں اڑ چکی، خلاق عالم اپنی خلاقیت کے کرشمے دکھا چکا، طلسم سکوت ٹوٹ گیا، مہر خاموشی شکستہ ہو گئی، وحشت خیز اور روح فرسا سناٹا ختم ہو گیا، حیوانات کو اجازت رفتار مل گئی، نباتات کے کمزور قدم میں قوت قیام دوڑ گئی، اشجار محو سجود ہو گئے، افق فلک پر سرمئی گھٹائیں چھا چکیں، عروس برق ابر سیاہ میں نورانی لہر بن کر دوڑ چکی، کسی مرید کے حرکت ارادی کو جنبش ہوئی، تعارف کی امنگ پیکر آدم میں جلوہ گر ہوئی، بند جامع جسم میں چراغ روح روشن کر دیا گیا، ملائکہ نے سجدہ تعظیمی کے لیے گردنیں جھکا دی۔ یعنی خدا بند عالم نے دل بستگی مہمان کے لیے چمن دنیا کو یوں آراستہ کیا کہ بالکل دلہن بنا دیا، تاکہ آنے والا سناٹے سے گھبرا نہ جائے۔ اب عزیز و جناب آدم آئے اور یہیں سے آدمیت کا سلسلہ شروع ہوا، یہیں سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ مگر انسان جس وقت کے برائے نام انسان تھا، جس کا مسکن وہی درہ کوہ اور زمین دوز خندق ہوا کرتا تھا، جس کی پیاس پہاڑوں کے چشموں سے بجھا کرتی تھی، گرمی درختوں کے سائے سے، سردی دن کو دھوپ اور رات کو آگ سے دور ہوا کرتی تھی، حضرت انسان کی آبادی اگرچہ مختلف جگہوں میں پھیلی ہوئی تھی، مگر ہر جگہ کی آبادی میں ایک نئی تہذیب اور ایک نیا تمدن رائج تھا۔ دیکھیے زمانے کا دستور یہ رہا ہے کہ کوئی بھی شے ہمیشہ ایک جیسی حالت میں نہیں رہتی، لہٰذا ان وحشیوں کے معاشرے میں تبدیلی رونما ہوئی، اور یہ محسوس کرنے لگے کہ بغیر ایک دوسرے کی مدد کے زندگی بسر کرنا ناممکن ہے، لہٰذا ان میں آپس میں باہمی میل جول قائم ہوا۔ اب یہ جنگلی پھلوں کے علاوہ کیڑے مکوڑوں کو اپنی غذا بنانے لگا، ایک پتھر کو دوسرے پتھر سے ٹکرا کر آگ پیدا کرنا بھی سیکھ لیا۔ ان پتھروں سے اس نے مختلف قسم کے ہتھیار بھی بنائے، ان ہتھیار کے استعمال کے طریقوں سے بھی واقفیت حاصل کر لی، اور پھر جانوروں کا شکار ان کی زندگی کا مشغلہ بن گیا۔ اب یہ اپنا شکار زمین دوز بھٹیوں میں بھون کر کھانے لگے، لباس میں درختوں کی چھال کے بجائے جانوروں کی کھال استعمال کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ انہیں غم اور خوشی کا احساس ہونے لگا، ان کے دلوں میں بہت ساری خواہشیں اور آرزویں جنم لینے لگیں۔ اس نے سورج کی ننھی کرنوں کو پتیوں کے درمیان ہوا سے کھیلتے ہوئے دیکھا، شام کے سرمئی چہرے پر سورج کے بکھرتے ہوئے رنگوں کو محسوس کیا، اور جب رات آئی تو چاندنی کے دودھیا غبار میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کی روح کے تاروں کو چھیڑا، صبح کو چڑیوں کی چہکار نے اس کے کانوں میں رس گھولا، اور دور نظر آتی پہاڑیوں کے چمکدار پتھروں نے اس کے اندر ذوق جمال کو اس طرح ابھارا کہ درختوں کی ڈالیوں پر بیٹھ کر زندگی گزارنے والے انسان نے اب باقاعدہ طور پر اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اب جنگلوں سے شہر کی طرف انسانی سواری آئی، اشاروں نے صداؤں کا روپ لیا، صدائیں الفاظ بن کر گفتگو کے پیکر میں ڈھلیں۔ جب خاک کے ذروں نے بولنا اور گنگنانا شروع کیا، منتشر افراد مل جل کر رہنے لگے، پھر جہل پہ علم کو غلبہ ملا، دائرے بنے، پرکار بنے، آئین بنے، شاہراہیں بنی، بستیاں بسنے لگیں، امیدوں کے چراغوں میں روشنی پیدا ہوئی، تعمیرات کا سلسلہ کھلا، زندگی کے نغمات چھڑے، گلشن گفتار کھلے، شعلہ و شبنم بغلگیر ہوئے، موم و آہن ہم آغوش ہوئے، زمینوں کو ادھیڑا گیا، کانوں کو رلایا گیا، لوہے سے شمشیر و قلم بنائے گئے۔ عزیزو، اس طرح یہ زندگی گرتی گرشتی گنگناتی ترقیوں کی منزلوں کو طے کرتی ہوئی آج اس منزل تک آ گئی ہے کہ یہ دور ترقی یافتہ دور اور یہ زمانہ علم و فن کا زمانہ کہا جانے لگا۔ جدید تحقیقات کے ذریعے جو ڈیٹا حاصل ہوا ہے، اس نے انسانی عقل و فکر کے دائرے کو بہت بڑھا دیا ہے۔ علم کا دریا ہے کہ جو انسان کو میکینیکل ریالٹی کی طرف، مشینی حقیقت کی طرف لے جا رہا ہے، نہیں؟
پہلے کسی مشین کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ انسان اپنا ہاتھ سوئچ تک بٹن تک لے جائے، مگر ایک نیا سائنسی شعبہ وجود میں آیا ہے کہ جسے اسپیچ ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ یہ بات چیت کی ٹیکنالوجی ہے، لیکن آپ اپنی زبان سے لفظی حکم دیں گے اور مشین اپنا کام کرنے لگے گی۔ مثال کے طور پر آپ کو روشنی بجھانا ہے، آپ زبان سے کہیں گے روشنی بجھا دو، مشینی نظام روشنی بجھا دے گا۔ آپ کو کمرہ صاف کرنا ہے، آپ مشینی انسان روبوٹ سے کہیں گے کمرہ صاف کر دو، وہ پورا کمرہ صاف کر دے گا۔ یہ گلوبل ویلیج کی تو سیٹلائٹ دور کے شروعات کی بات تھی۔ اب تو انسان 3G اور 4G کے اس دور میں سائبر اسپیس کا سندباد بن چکا ہے۔ بہت پہلے بل گیٹس نے کہا تھا کہ انٹرنیٹ ایک ایسا دریا ہے کہ جو اس میں تیرنے سے بچے گا وہ ڈوب جائے گا، لیکن نہیں۔ اب اس کی بات جیسی بھی ہو، سچ ہو جھوٹ ہو جو بھی ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج زندگی کے ہر شعبے میں انٹرنیٹ کی حکمرانی ہے۔ الیکٹرانک مشینوں کو کہیں سے بھی ہدایت دی جا سکتی ہے اور اسے عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ آپ جب گھر پہنچیں گے تو سب کچھ آپ کی ضرورت اور ہدایت کے مطابق تیار ہو چکا ہوگا، لیکن نہیں۔ جس تیزی سے کمپیوٹر کی صلاحیتیں بڑھتی جا رہی ہیں اس کو دیکھ کر کمپیوٹر کے ماہر سائنسدانوں اور بایولوجی کے سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ انسانی شکل میں ڈھالا ہوا ایک روبوٹ، لیکن نہیں، ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایک مصنوعی شعور کہ جس کے دماغ میں انسانی دماغ کی طرح مائکرو کمپیوٹر رکھا ہوگا، وہ ہر کام کر سکے گا کہ جو انسان کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ دن زیادہ دور نہیں کہ جب یونیورسٹیز میں انسانی شکل کے روبوٹ ہر سبجیکٹ پڑھانے لگیں گے، اسپتالوں میں ماہر ڈاکٹروں کی جگہ اہم اور نازک آپریشن کرنے لگیں گے، لیکن نہیں، کھیتوں میں مزدوروں کی جگہ لے لیں گے، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے بیبی سائٹر کا کام کمپیوٹر روبوٹ انجام دے گا، لیکن نہیں، گھریلو ملازم کی جگہ لے لگا۔ مثلا آپ کے فریج میں انڈے یا پھل وغیرہ کم ہو گئے ہیں تو آپ کا فریج آٹومیٹک طور پر آپ کو اطلاع دے گا کہ فریج میں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلے زمانے کا شاعر دیواروں سے باتیں کرتا تھا، اب دیواریں شاعروں سے باتیں کریں گی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ حقیقتیں ہیں جو بالکل سامنے کھڑی ہوئی ہیں عزیزان گرامی۔ یہ سب چیزیں سامنے آنے والی ہیں، حساس دل بے حس تجربہ گاہوں میں تیار کیے جائیں گے۔ دیکھیے ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں، توجہ چاہتا ہوں، کوئی اختلاف نہیں۔ زمانہ اس نقطۂ نظر سے واقعی ترقی کر گیا، ہر چیز میں نمایاں انقلاب پیدا ہو گیا، صنعت و حرفت میں کافی کامیابی حاصل کر لی، اس نے عناصر کائنات کو مسخر کر لیا، اس نے ہواؤں پہ قبضہ کر لیا، دوش ہوا پہ سفر کرنے لگا، ستاروں پر کمندے ڈالنے لگا، مشتری سے رشتہ جوڑنے لگا، زحل سے روابط قائم کرنے لگا۔ ہمیں کہنے دیجئے کہ دنیا جہاں تک ترقی جائے اسے دل کھول کر ترقی کر لینے دیجئے، مگر پھر بھی آخر میں مجھے اتنا کہنے کا حق حاصل رہے گا کہ فضائے بسیط کو طے کر کے ستاروں پہ جانا اور ہے، زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو اپنے در پہ بلا لینا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ تو یہ جتنی ترقیاں ہیں یہ سب علم کی بنیاد پر ہیں۔ اسی لیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ائمہ علیہ السلام آئے، انہوں نے ہدایت کی کہ علم حاصل کرو، علم، اس لیے کہ علم سے آدمیت پیدا ہوتی ہے، علم سے عقل درست ہوتی ہے، علم سے انسان کی عزت ہوتی ہے، علم سے انسان کو آرام ملتا ہے، علم سے مال و دولت کی حفاظت ہوتی ہے، علم سے انسان کی طاقت سمجھی جاتی ہے، علم کی قوت نے قومیت کا احساس پیدا کرایا، علم کی قوت نے حقوق شناس بنایا، علم کی قوت سے ہم دنیا میں قوی ہو سکتے ہیں، علم کی قوت سے ہم دنیا میں ابھر سکتے ہیں، علم کی قوت ہمیں سچائی کے راستے پر چلا سکتی ہے، علم کی قوت ہم میں محبت کا حقیقی جذبہ پیدا کرا سکتی ہے،
یہی وہ قوت ہے جسے نہ پانی بجھا سکتا ہے نہ آندھی اڑا سکتی ہے، جس نے اس پر قبضہ کر لیا وہ اس کی زندگی بنا سکتی ہے۔ فرشتوں کو اسی علم سے حصہ ملا، انسان کے اشرف ہونے کا باعث یہی علم ہے۔ اصلی لذت علم سے حاصل ہوتی ہے، حقیقی مسرت علم سے ملتی ہے۔ انسان کو دین و دنیا میں جن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے اس میں سب سے افضل و اعلیٰ یہی علم ہے، اس لیے کہ علم الہام خداوندی ہے، علم قلوب کی زندگی ہے، علم آنکھوں کی بصارت ہے، علم بدن کی قوت ہے، علم منشاء مشیت ہے، علم ایک سر حقیقت ہے، علم احمد مرسل کی جلالت ہے، علم حیدر کرار کی عظمت ہے، علم فاطمہ زہرا کی فراست ہے، علم شبر و شبیر کی سیرت ہے، علم سجاد کے افکار کی تنویر ہے، علم باقر کے خیالات کی جاگیر ہے، علم صادق و کاظم کے عمل کا معیار ہے، علم تقوی کی روش میں تقی کا کردار ہے، علم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نقی کی گفتار ہے، علم عسکری اوصاف و خصائل کی کتاب ہے، علم آخری ہادی کی امامت کا گلاب ہے۔ یعنی علم کی شان بڑی عجیب ہے، علم مہر و محبت کا نقیب ہے، علم منبر توحید کا خطیب ہے، علم جنت کے راستوں کا حبیب ہے، اور علم ہی کے سبب سلمان اہل بیت سے قریب ہے۔ علم دین کے آداب سکھاتا ہے، علم بندہ بیزر کو ابوذر بناتا ہے، علم ایمان کے جذبے کو جواں رکھتا ہے، علم ہر دور میں میسم کی زباں رکھتا ہے، کیونکہ علم سے بڑا محافظ کوئی نہیں، علم سے بڑا مبلغ کوئی نہیں، علم سے بڑا مصلح کوئی نہیں، علم سے بڑا انقلابی کوئی نہیں، علم قوم و مذہب کی تفریق کو پسند نہیں کرتا، علم باطل کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتا، اس لیے کہ علم کمزوری کا نام نہیں، علم طاقت کا نام ہے، علم جہالت کا نام نہیں، علم ہدایت کا نام ہے، علم تاریکی کا نام نہیں، علم روشنی کا نام ہے، علم پستی کا نام نہیں، علم بلندی کا نام ہے، اسی لیے علم کا سیکھنا عبادت، علم کو حاصل کرنے میں تسبیح و تقدیس کا ثواب، علم میں بحث و مباحثہ کرنا جہاد، علم بے علموں کو سکھانا صدقہ، علم تنہائی کا مونس، علم خلوت کا مصاحب، علم دین کا رہبر، حیات انسانی کا زیور، علم ہنگام مصیبت میں دیندار رفیق، علم ہر مشکل و آفت میں خیر خواہ و مشیر، علم جنت کے راستوں کا چراغ، علم باغ فردوس کی بہار، علم خزانہ پروردگار، یعنی لوگوں کی ترقی علم ہے، شہروں کا عروج علم ہے، کمال علم ہے، شفا علم ہے، عزیزو یہی علم جب خاموش رہے تو رب جلی ہے، بولنے لگے تو مولا علی۔ صلوات پڑھ رہے ہیں محمد والے حیدری، اللہم صلی علی محمد والے حیدری یا علی، اللہم صلی علی محمد والے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اہمیت علم، فضیلت علم عزیزان کرام؟ دیکھیے مولا علی کی عظیم الشان شخصیت ایک محسن اسلام ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کی نگاہ میں جس قدر بھی ہو وہ کم ہے، لیکن اگر آپ غیر جانبدارانہ تاثرات کی روشنی میں ان مخالفین اسلام کے جذب آفریں کلمات کو دیکھیں کہ انہوں نے کس شاندار الفاظ میں مولا علی کی حیات طیبہ کا ذکر کیا ہے۔ یورپ کے ان غیر معمولی ذہن والوں میں کہ جن کی طبیعتیں خالص تھیں، جن کی منطق ہر عصبیت سے پاک تھی، یہ آفاقی شاعر گوئٹے، کارلائل، جارج جرداق، جارج برنارڈ شاہ، عبد المسیح انطاکی، فرانس کا مشہور شاعر لامارٹیانو، اٹلی کا مشہور شاعر کائتانی، اس کے علاوہ بہت سارے ارباب فکر و تحقیق۔ عزیزوں، ان لوگوں نے جب مولا علی کی حیات کو دیکھا، رموز کائنات کو دیکھا، اقوال و ارشادات کو دیکھا، سائنسی علوم کے انکشافات کو دیکھا، تو یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ اس کائنات علم کی حد معین کرنا ممکن نہیں کہ علی کا علم کس شعبے سے تعلق رکھتا تھا۔
کس شعبے سے تعلق رکھتا تھا. اسی لیے کہنا پڑتا ہے کہ علی صرف ایک ذات کا نام نہیں، علم کی ایک کائنات کا نام ہے. علم کی ایک کائنات کا نام ہے. گبریل انکری کہتا ہے کہ علی میں دو صفتیں حد کمال پر ایسی پائی جاتی ہیں کہ جن کا ایک جگہ جمع ہونا عقل انسانی سے باہر ہے. وہ کہتا ہے ایک علم ہے، دوسرے شجاعت ہے. وہ کہتا ہے کہ یورپ میں دو بہادر ایسے گزرے، ایک رونالڈ اور دوسرے بیارڈ. وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں اتنے بڑے بہادر تھے کہ جب یہ اپنی تلوار سے کسی پتھر کی چٹان پہ ضرب لگاتے تھے تو اس میں شگاف پڑ جاتا تھا. مگر یہ لکھنے کے بعد وہ لکھتا ہے کہ کیا یہ بھی اس کے لیے ممکن ہے کہ یہ توریت کی تفسیر کر سکے، انجیل کے رموز بتا سکے، یا بالائے منبر فصیح و بلیغ تقریر کر کے لوگوں کے مشکل مسائل کو حل کر سکے؟ وہ کہتا ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علم اور شجاعت یہ دونوں ایک ظرف میں جمع نہیں ہو سکتے عزیزوں. وہ کہتا ہے کہ جس ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ ہاتھ قلم کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں نہیں لا سکتا، اور جس ہاتھ میں قلم ہوگا وہ ہاتھ تلوار نہیں اٹھا سکتا. مگر وہ لکھتا ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں صرف علی کا ہاتھ وہ تنہا ہاتھ تھا کہ جو تلوار اور قلم کو برابر کی روانی کے ساتھ چلاتا تھا. وہ لکھتا ہے کہ اگر علی اپنا ہاتھ صفحہ قرطاس پر رکھ دے تو مجسم کل کے گوہربار ہے، اور اگر میدان میں تلوار اٹھا لے تو سراپا شمشیر آبدار ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد عزیزو. نہ جانے کتنے مناظر مولا علی کی حیات میں ایسے نظر آتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. علی ایک ہی ہیں مگر کبھی ان کے ہاتھ میں تلوار نظر آتی ہے، کبھی قلم. زبان ایک ہی ہے مگر کبھی قرآنی آیات ہیں تو کبھی شرعی مسائل. آنکھیں وہی ہیں مگر کہیں غیظ و غضب کی پرچائیاں نظر آتی ہیں تو کہیں رحم و کرم کا جذبہ. قدم وہی ہے، اقدام مختلف. کہیں فلسفی ہیں، کہیں حکیم، کہیں قاضی ہیں، کہیں خطیب، کہیں مزدور ہیں، کہیں ادیب، کہیں سیاسی مدبر ہیں، کہیں فوجی لیڈر، کہیں باز قانون ہیں، کہیں معلم اخلاق، کہیں علم و عمل کا حسین ترین سنگم ہے تو کہیں جود و سخا کا ابلتا ہوا چشمہ. گویا ذات علی ایک گلدستہ ہے کہ جس میں طرح طرح کے پھول مہک رہے ہیں، یا ایسا سنگم کہہ لیا جائے کہ جہاں دنیا کے تمام صفات آ کر گلے مل رہے ہیں. آپ بتائیں کہ حقیقت کی وہ کون سی ایسی منزل ہے کہ جس کا رہبر علی نہیں، طریقت کا وہ کون سا ایسا راستہ ہے کہ جس کا سدرہ علی نہیں، اولیاء کی وہ کون سی ایسی معراج ہے کہ جو زیر قدم علی نہیں. مختصر یوں سمجھیے کہ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ کعبے میں آئے تو اسلام کی زینت، میدان میں آئے تو ایمان کی زینت، منبر پہ آئے تو بیان کی زینت، آیتوں میں آئے تو قرآن کی زینت، خندق میں آئے کل ایمان کی زینت، غدیر میں آئے من کنتوں کے اعلان کی زینت، فرش پہ سوئے تو خاندان کی زینت، اور عرش پہ بولے تو رحمان کی زینت. اب لوگوں نے فضائل مولا دیکھے اور کمالات علی دیکھے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ رہے صاحب آپ نے علی کو بڑھا دیا ہے. بھائی کس سے بڑھا دیا ہے؟ رسول اسلام سے آپ نے بڑھا دیا ہے. ایسا کچھ ہے ہی نہیں. اس لیے کہ ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. سب کے لہٰذا یہاں بڑھانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب محمد ہیں. اور عزیزو دیکھیے یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جب نسلوں پہ تحقیق کی گئی تو ایک یونیورسل ریالٹی، ایک آفاقی حقیقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی کہ دنیا میں کوئی بھی نسل ایسی نہیں ہے کہ جس میں غیب نہ پایا گیا ہے. توجہ چاہتا ہوں.
کوئی نسل ایسی نہیں ہے کہ جس میں اسپیس نہ پایا گیا ہو، گیپ نہ پایا گیا۔ یورپی ممالک میں یونان ایک ایسا ملک تھا کہ جہاں غور و فکر کے چشمے پھوٹے تھے۔ یہ ارسطو، افلاطون، بطلیموس، یہ سب اس دور کے نامور اراکین شمار کیے جاتے تھے۔ ارسطو جیسا صاحب فکر موجود تھا، مگر ارسطو کے بعد ارسطو کا بیٹا ارسطو نہ ہو سکا، گیپ آ گیا۔ سقراط جیسا صاحب فکر موجود تھا، مگر سقراط کے بعد سقراط کا بیٹا سقراط نہ ہو سکا، گیپ آ گیا۔ نہیں، جرمن پوئٹ گوئٹے کا بیٹا گوئٹے نہ ہو سکا، گیپ آ گیا۔ انگلینڈ میں آ جائیے، برٹش رائٹر جارج برنارڈ شاہ کا بیٹا برنارڈ شاہ نہ ہو سکا، شیکسپیئر کا بیٹا شیکسپیئر نہ ہو سکا، گیپ آ گیا۔ ملٹن کا بیٹا ملٹن نہ ہو سکا، گیپ آ گیا۔ مشرق میں آئیے، کالیداس بہت بڑا شاعر تھا، کالیداس کا بیٹا کالیداس نہ ہو سکا، گیپ آ گیا۔ غالب کا بیٹا غالب نہ ہو سکا، اقبال کا بیٹا اقبال نہ ہو سکا، مگر دنیا متحیر ہے، یورپ حیرت زدہ ہے کہ یہ کون سی نسل ہے کہ جس کا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، یہ سب کے سب محمد ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو یہاں بڑھانے کوئی سوال ہی نہیں ہوتا صاحب، آپ نے رسول اسلام سے بڑھا دیا صاحب، کیسے بڑھا دیا؟ اچھا ٹھیک ہے، بس آخری بات عزیزان کا اس سلسلے میں کہ ادھر ایک دن ایک شیر کا آنا ہوا، اور اس شیر نے گائے کو لقمہ اجل بنایا اور کھانے کا اطمینان سے وہیں پر بیٹھ گیا۔ اب جب کسان واپس آیا تو شام کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ وہ آنے کے بعد شیر کو گائے سمجھ کر وہ اپنے پیر سے ٹھوکر مارنے لگا، اور وہ اپنی زبان میں کہنے لگا کہ بھائی چل اٹھ، تیرا وقت ہو گیا ہے، کیا بات ہے کہ آج تو گھر نہیں چل رہی ہے، تمام گفتگو ہو رہی ہے۔ ادھر شیر اپنے دل میں کسان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھے رات کی تاریکی میں دیکھ رہا ہے، اس لیے نہیں پہچان رہا ہے۔ اگر دن میں دیکھ لیتا تو تیرا کلیجہ پھٹ جاتا۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ یہاں تک تو حکایت کی کہانی تھی، اب یہاں سے جو حکایت میں رخ بدلا، وہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے علی کو بڑھا دیا ہے، انہوں نے علی کو جہالت کی تاریکی میں دیکھا ہے۔ اگر علم کی روشنی میں دیکھ لیتے تو ان کا کلیجہ پھٹ جاتا عزیزان کرام۔ اور یہی ہوا ہے۔ مسجد کوفہ ہے، مجمع سے چھلکتے ہوئے مسجد کے بام و در، محراب و منبر، کسی آنے والے کے انتظار میں چراغ دل کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے میں کثرت ازدحام کے سینوں کو چیرتا ہوا آنے والا داخل مسجد ہوا۔ مسجد کے مجمع سے شور تکبیر بلند ہوا، ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کمہلائے ہوئے شگوفوں کو شبنم کی پھواروں نے بیدار کر دیا۔ بے قرار نگاہوں میں برق رفتاری آئی، مضطرب چہروں پر خوشی کی لہر دوڑنے لگی۔ منبر پہ آنے والے شخص کے لوحۂ مقدس کو جنبش ہوئی، حضرت کے کلام سامعین تک پہنچنے لگے اور صفائے ذہن انسانی رنگین ہونے لگا۔ اور کیوں نہ رنگین ہو، اس لیے کہ طرز ادا مؤدبانہ ہے، جملے ادیبانہ ہیں، اقوال حکیمانہ ہیں، مقولے واعظانہ ہیں، لفظ فصیح ہیں، معانی بلیغ ہیں۔ مولا خطبہ مدینۃ الانشاء فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں تمام حمد و ثنا اس خدائے واحد کے لیے کہ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، سطح زمین کو ہموار کرنے والا ہے، سمندروں کو جاری و ساری کرنے والا ہے، آفتاب و مہتاب کو روشن و منور کرنے والا ہے۔ میں اس کی زیادہ نعمتوں پر اس کی حمد کیا کرتا ہوں، اس کی متواتر نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا کرتا ہوں۔ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ خضوع و خشوع سے حضرت کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا کہ اتنے میں ایک شخص گوشہ مسجد سے اٹھ کھڑا ہوا اور اٹھ کر کہتا ہے کہ یا علی
آپ تو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ جیسے آپ وہاں پر موجود تھے، جیسے آپ وہاں پر موجود تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نے غیظ کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں یبن الجبان والخبائث، اے بزدل بیعت شکن کے بیٹے سن، میں رازوں کا راز ہوں، میں شجر انوار ہوں، میں دین کا سردار ہوں، میں مدد کرنے والوں کا مددگار ہوں، میں آسمانوں میں رہبر ہوں، جبریل کا دوست ہوں، فرشتوں کا قائد ہوں، افلاک کا پرندہ ہوں، اخلاص و سچائی کی قرارگاہ ہوں، محافظ ارواح ہوں، تاریکی میں قطب ہدایت ہوں، گہرے سمندر میں کشتی نجات ہوں، تمام انبیاء کی حجت ہوں، انجیل کا مفسر ہوں، انوار کسا کا 5واں رکن ہوں، سورہ نساء کا واضح بیان ہوں، ابراہیم کا راز ہوں، کلیم کا اژدہا ہوں، اولیاء کا ولی ہوں، علوم انبیاء کا وارث ہوں، خدائے خلیل کا برگزیدہ ہوں، لوائے حمد کا حامل ہوں، میں نون والقلم ہوں، میں نون والقلم ہوں، میں بادلوں کو آراستہ کرنے والا، میں مخلوق کو مضبوط کرنے والا، میں مشکلات کا حل کرنے والا، میں آیتوں کی تفسیر کرنے والا، میں جنتوں کا تقسیم کرنے والا۔ راوی کہتا ہے کہ وہ شخص جس نے اعتراض کیا تھا، خطبے کتاب نہ لا سکا، ایک چیخ مار کر گرا اور وہیں پہ مر گیا۔ تو عزیزوں، جب دنیا علی کے ایک خطبے کا مقابلہ نہ کر سکی تو علی کے رتبے کا کیا مقابلہ کرے گی؟ ایک صلوات پڑھنے محمد یہ علی کی حیات، علی کی زندگی، پوری زندگی عزیزوں ایک کھلی ہوئی کتاب کے مانند تھی کہ جس میں علم و عمل کی نرنگیاں تھیں اور عدل و انصاف کی رعنائیاں، اخلاق و سیرت کے نقش و نگار تھے، کردار کی خوشنما تحریر تھی، مقصد کی رفعت کا رنگ تھا، جس کا ہر باب دلپذیر، ہر صفحہ دلکش اور ہر عنوان بے نظیر۔ علی کی زندگی نیک لوگوں کے لیے رحمت تھی، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی، بیماروں کے لیے شفا اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ذریعہ نجات۔ یہ وہ زندگی تھی جو دشمنوں کے لیے صلح و آشتی کا آئینہ، اپنوں کے لیے معرفت الہی کا خزانہ، سرکشوں کے لیے عصائے موسیٰ اور غم زدوں کے لیے مرہم عیسیٰ۔ بیت المال کو ہمیشہ قومی ملکیت سمجھا، آبا میں پیبند لگائے، اسلام کا تاجدار بن کر فاتح کیا، نہیں قدم قدم پر حکم خدا کا لحاظ رکھا، اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں ہوئے، نہیں غلاموں اور کنیزوں کو کبھی حقارت سے نہیں دیکھا، مظلوم کی حمایت کی، ظالموں کے ناطقے بن کر دیے، نہیں مہمانوں کا اکرام کیا، مسافروں کے لیے فرش راہ بن گئے، مالداروں کی طرف کبھی مڑ کے نہیں دیکھا، فقیروں کے پہلو میں بیٹھ کر ان کی حوصلہ افزائی، ان کی حوصلہ افزائی، محنت و مشقت سے آذوقہ فراہم کیا، حرص و طمع سے ہمیشہ دور رہے، حرص و طمع سے ہمیشہ دور رہے۔ یعنی وہ شخصیت کہ جس کا آغاز اللہ کے گھر سے اور اختتام اللہ کے گھر میں، یعنی کعبے اور مسجد کے درمیان گزرنے والی حیات اتنی کامیاب و کامران کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ کس کے لبوں پر اعلان واقعیت کا حامل ہو سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے پہلو سے علم و حکمت کے دریا بہہ رہے، جس کے چہرے سے ربانی جلال ٹپک رہا تھا، جس کی ہر ادا توحید کا سبب دے رہی تھی، جس کی زندگی کا ہر لمحہ اور جس کے لہو کا ہر قطرہ بقائے اسلام کا ذمہ دار تھا۔ کب کہا مولا نے اس وقت کہ جب ابن ملجم ملعون کی تلوار مولا کے سر پہ، قاتل پکڑا گیا، گرفتار ہو کر آیا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر جذبات کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ جذبات کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ سخت سے سخت سلوک کیا جائے۔ جذبات یہی تو کہتے ہیں نا
مگر نہیں، جب ابن ملجم گرفتار ہو کر آیا تو میرا پیاسا امام زخمی امام، مولا ابن ملجم کی پیاس کو محسوس فرما کر اپنی پیاس بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا حسن ابن ملجم پیاسا ہے، پہلے اسے شربت پلاؤ، اسے شربت پلاؤ۔ یہ ہے کمال ابدیت کی منزل کہ جہاں پہنچ کر جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور صرف خدا کی خوشنودی پیش نظر ہوتی ہے۔ یہی سیرت حسین میں نظر آئی کہ جب حور نے آ کر کہا کہ آقا پیاس سے لشکر جہاں بلند، لشکر جہاں بلند، جذبات کا تقاضا یہ ہے پانی نہ دیا جائے، دشمن ہے، گرفتاری کا پیغام لے کر آیا ہوا ہے، مگر نہیں، کمال ابدیت نے آواز دی بھیا عباس پانی پلا دیا، پانی پلا دیا۔ عزیزو اسی عزم و ارادے کے ساتھ حسین نے نانا کے مدینے کو الوداع کہا تھا۔ حسین کربلا کے میدان میں آ گئے، 10ویں کا سورج غروب ہو گیا، شام کی آندھیاں چراغ حرم بجھا چکی، لوگوں نے یزید کے میالود لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ لی۔ ایک سنسان و ویران جنگل میں خدا کی بولتی ہوئی کتاب کے اوراق کو منتشر کر کے اب یہ سمجھ لیا گیا کہ زمانہ اس یاد کو اپنے ذہنوں سے مٹا دے گا، مگر نہیں، امام حسین علیہ السلام کی وحدت نما آنکھیں، علی اکبر کا شیرانہ دل، عباس کی پرسکون وفائیں، قاسم کے تیور، اون و محمد کا جذبہ ایثار، علی اصغر کی معصوم مسکراہٹ نور خورشید بن کر کفر کی تاریکیوں کو چھانٹ رہی تھی۔ اب حسین کی شہادت کے بعد بنی امیہ نے جو چالیں سوچی تھی، ثانیہ زہرا نے ان سب کو اپنی ایڑیوں سے رگڑ دیا۔ بے پناہ مصائب و آلام کے باوجود اس مظلومہ نے یزیدیت کی سطوت و جبروت کے جنازے میں آخری کیل ٹھونک دی۔ ارباب ازاد 40,000 فوجوں کے بلبوتے پر، کم سے کم 40,000 فوجوں کے بلبوتے پر ایک معصوم خدا رسیدہ کا سر کٹوا کر نو کے نیزے پر بلند کرنا آسان تھا، مگر زینب کے سر سے چادر چھیننا، یہ دیار بدیار تشہیر کرانا۔ یزیدی سلطنت پر قہر خدا کی بجلیاں گرانی تھیں جو یزید کے لیے بہت مہنگی پڑیں۔ اب یزید کربلا میں جو کچھ کر چکا تھا اس کی حقیقت لوگوں پر واضح ہو چکی تھی۔ یزید کی طرف سے نفرت و حقارت کے اٹھتے ہوئے سیلاب کو کس میں طاقت تھی تو دبا دے۔ زور بہت لگایا گیا، کوششیں بہت کی گئیں کہ حسین کو باغی قرار دیا جائے اور یزید کے لیے قتل حسین کا جواز پیدا کیا جائے، مگر جب راہ کوفہ و شام میں زینب و ام کلثوم کی تقریر کے فقرے گونجے ہیں تو پتھر دل بھی موم کی طرح پگھل گئے۔ ارباب اعضاء جب یہ قافلہ شام میں داخل ہونے والا ہوتا ہے کہ اتنے میں شمر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ زینب ابھی تمہیں بھرے دربار میں جانا، بھرے دربار میں جانا۔ زینب کہتی ہے شمر اس بات کا پاس لحاظ رکھ، یہ اسلامی مملکت کا دارالسلطنت، یہاں غیر اسلامی ممالک کے سفراء اور نمائندے بھی ہوں گے، وہ ہم کو اسیری کی حالت میں دیکھ کر رسول اسلام اور اسلام کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ شمر کہتا ہے زینب دربار میں جانے اور نہ جانے کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، بس یہ سننا تھا۔ زینب نے تیور بدلے، الہی جلال چہرے پر نمایاں ہوئے، شیر فاطمہ رگوں میں دوڑنے لگا، ڈپٹ کر بولی ظالم کیا تو نبی زادیوں کو کمزور سمجھتا ہے؟ کمزور سمجھتا ہے؟ دیکھ ابھی میں پوری قوم کو لقمہ اجل بناتی ہوں۔ یہ کہہ کر آواز دی فضا قریب آنا، ام کلثوم قریب آنا، ہم اس ستم پرور قوم کے حق میں بد دعا کرتے ہیں، تم سب آمین کہنا۔ مگر اچانک خیال آیا اتنا بڑا قدم بھائی کی اجازت کے بغیر کیسے اٹھاؤں؟ اب جب زینب نے اس نیزے پر نگاہ کی جس پر سر مظلوم کربلا تھا، کیا دیکھا؟ بھائی کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہہ رہے ہیں۔ زینب تڑپ گئی ہے بھیا کیا کوئی تازہ مصیبت آن پڑی؟ آواز آئی بہن دربار میں چلی۔
دربار میں چلے جاؤ۔ قافلہ دربار میں داخل ہوا، زینب نے ہنسی و خوشی کے بازار دیکھے اور تماشائیوں کی زبان سے یہ فقرہ سنا، ہمارے حاکم کے خلاف کسی نے خروج کیا تھا، ان کے سروں کو کاٹا گیا ہے، انہیں قیدی بنایا گیا ہے۔ جب زینب نے یزیدی پروپیگنڈے کے اثرات دیکھے تو اب وہ زینب کے جو کبھی کسی مجمع میں نہیں بولی تھی، ایک انوکھی اور نرالی شان کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کیا، اے لوگو، جسے تم باغی کہہ رہے ہو وہ کوئی اور نہیں، تمہارے نبی کا نواز، علی کا لاڈلا، فاطمہ کا لخت جگر، حسن کا بھائی، جسے کربلا کے میدان میں گھیر کر لایا گیا، جسے 3 دن کا بھوکا و پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اس کے بعد زینب نے اپنا تعارف کرایا، میں اسی مظلوم و بےکس کی بہن ہوں کہ جس کی ماں کا جنازہ تاریخی شب میں اٹھا۔ آج زینب اسلام کی خاطر، تحفظ اسلام کی خاطر بہن کو بے پردہ کر کے اور بھائی کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ ارباب آزاد دکھ زدہ دل کے دکھے ہوئے جملوں نے ایک حیرت انگیز اثر پیدا کیا، ہنسی و خوشی کے بازار آہو فغاں سے گونجنے لگے۔ ایک نابینا صحابی بول اٹھا، ارے کیا قیامت آ گئی، یہ تو علی بول رہے۔ تو وہ سلسلہ تبلیغ حسینیت کے جو کربلا کے ریگستان سے شروع ہوا اور وہ تبلیغیں کے جو راہ کوفہ و شام میں ہوئی، اس کا اثر یہ ہوا کہ یکلخ شامیوں کا رویہ بدل گیا، یزید کے محل کے نیچے مظاہرے ہونے لگے، بتا تو نے آل محمد کو کیوں قید کر رکھا؟ وہ ظلم جو ترک و دیلم پہ ناروا تھا، تو نے آل محمد پر کیسے جائز سمجھا؟ بنی امیہ کی طاقت اس بڑھتی ہوئی بددلی کو نہ روک سکی اور رات کے وقت یزید نے سید سجاد کو بلایا، زر و جواہرات سے بھرے ہوئے خان سے اس نے کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹا کر کہتا ہے، اے سید سجاد، یہ تمہارے بابا کا خون بہا ہے، اسے قبول کرو، اسے قبول کر لو۔ ارباب اذان بیمار کربلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں یزید اس کا اصل وارث رسول ہے کہ جس نے حسین کو بڑی محنت سے پالا تھا۔ ہاں، ہاتھوں کے ہتھکڑیاں کاٹ دی گئی، بیڑیاں جوتا کر دی گئی، آزاد کر دیے گئے۔ بار بار ایسا آخری جملے ہیں، پیغمبر اسلام زندہ ہے، جناب جابر کے گھر تشریف لائے، دخل الباب کیا، جناب جابر کو لے کر مسجد میں آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں، جابر ہماری کچھ وصیتیں ہیں، اسے تم سن لو۔ جابر تم پہلے ظاہر ہوگے جو قبر سید الشہداء کی زیارت کرو گے، جابر اس وقت تک تمہارے آنکھوں کی بینائی روشنی ختم ہو چکی ہوگی، تم چہلم کے دن کربلا پہنچ جانا، وہاں ایک قافلہ آئے گا، اس میں میرا نواسا عابد بیمار ہوگا، تم اس کی خدمت میں میرا سلام پہنچا، میرا سلام پہنچا میں۔ ادھر نیمیاں غائز سے رہا ہوں، کربلا کی طرف قافلہ چلا، جناب جابر نے اپنے غلام کو لیا، کربلا میں آ گئے، چہلم کے دن کربلا آ گئے، نہر فرات میں جناب جابر نے غسل کیا، غسل سے فارغ ہوئے باہر آئے، غلام سے کہا، غلام مجھے قبر حسین پہ لے چلو، قبر حسین پہ لے چلو۔ غلام نے ہاتھ جوڑے، آقا ہمیں نہیں معلوم حسین کی قبر کون سی ہے، بس یہ سننا تھا۔ جابر کہتے ہیں، غلام اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے حسین کو اپنی آغوش میں کھلایا ہے، اپنی آغوش میں کھلایا ہے۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ جابر کہتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، قبر حسین سے آواز آئی، وعلیکہ السلام یا جابر، جابر تم پر میرا سلام۔ جابر نے اپنے کو قبر حسین پہ گرایا، غلام سے کہا، اے غلام جب شام کی جانب سے گرد نمودار ہو تو مجھے خبر کر دے، مجھے خبر کر دینا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی، شام کی جانب سے سیاہ ہماریاں آتی ہوئی نظر آئیں، جابر سے غلام کہتا ہے کہ آقا شام کی جانب سے ہماریاں آ رہی ہیں۔ جابر تڑپ کر کھڑے ہو گئے، غلام مجھے یہاں سے دور لے چلو، غلام دور لے جاتا ہے، جابر کہتے ہیں مجھے اور دور لے چلو، غلام اور دور لے جاتا ہے، جابر کہتے ہیں غلام مجھے اور دور لے چلو۔ غلام نے ہاتھ جوڑے، آقا میں آپ کو بہت دور لے آیا ہوں، میں یہ سننا تھا۔ جابر کہتے ہیں غلام تمہیں نہیں معلوم،
جب مولا علی کے سر پہ تلوار لگی، لوگ علی کو زخمی حالت میں لے کر گھر کی طرف چلے۔ جب علی بیت الشرف کے قریب پہنچے تو آپ نے حسن سے کہا، بیٹا حسن، اب ان چاہنے والوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو جائیں، اس لیے کہ تمہاری بہنیں ہمیں اس حال میں دیکھ کر گریا کریں گی، ایسا نہ ہو ان کے رونے کی آواز ان کے کانوں تک آ جائے۔ اے غلام، یہ سیاہ عماریاں نہیں ہیں، بہنیں قید خانہ شام سے چھوٹ کر بھائیوں کا چہلو کرنے آ رہی ہے، ایسا نہ ہو ان کے رونے کی آواز میرے کانوں تک آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس آخری جملے ارباب اعضاء، قافلہ کربلا آ گیا، زینب آگے بڑھی، اے بیٹا سید سجاد، مجھے بھائی حسین کی قبر پہ لے چلو۔ زینب قبر حسین پہ آئیں، اپنے رخسار کو قبر حسین پہ رکھا۔ بھیا زینب آپ سے بہت شرمندہ ہے، بھیا آپ کی امانت سکینہ کو زینب نہ لا سکی، قید خانہ شام میں سکینہ کی قبر بن گئی۔ اب زینب اٹھی اور اٹھنے کے بعد کہتی ہیں، اے بیٹا سید سجاد، اب مجھے عباس کی قبر پہ لے چلو، عباس کی قبر پہ لے چلو۔ اب جب زینب قبر عباس پہ آئی ہیں تو آنے کے بعد رخسار نہیں رکھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو قبر عباس پہ ٹیکا اور ٹیکنے کے بعد کہتی ہیں، عباس تمہیں معلوم ہے تمہارے بعد سکینہ کو تماچے لگے، میرے بازو میں رضوان ظلمت، بھئی یہ کہنا غضب ہو گیا، قبر عباس کو زلزلہ ہوا، زینب خاموش ہو گئی، غیرت دار شوہر برداشت نہ کر سکے جانا، اے بھیا زینب مدینے چلے۔ الا لعنت اللہ علی القوم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله